نہیں نا نہیں, آپ نہیں سمجھیں گی. ان کی شادی ہو چکی ہے, وہ اپنے گھر میں آباد ہے, خوش رہنے دو, چھوڑ دو ان کی چاہ. حیا میرا ایک سجیشن لینا, اس گھر میں نا کوئی کونا ڈھونڈو منہ چھپا کے رونے کے لیے. تم اپنی فکر کرو تو بہتر. مجھے کون سی فکر کرنی چاہیے؟ یہی کہ تم ماں بن سکتی ہو اس بات کا ثبوت امی جان کو دینا. کرٹن اتروا کے ڈرائی کلین کے لیے دے دو اور فرنیچر ہٹا کے صحیح طرح سے صفائی کرواؤ. میں سب کروا دوں گی. شمیم جی آفاق, رفت اور سونیا کا کمرہ کھلواؤ اور اچھی طرح سے صفائی کرواؤ. ایسا کرو ان کے روحان, یہ کس چیز کی تیاریاں چل رہی ہیں گھر میں؟ تم خود پوچھ لینا. چلتا ہوں, خدا حافظ. اللہ حافظ. جن کی نئی شادی ہوئی ہے انہیں کے لیے ہو رہا ہوگا یہ سب. لیکن ان لوگوں کا روم تو ڈیکوریٹ ہو چکا ہے. I have no idea. شوق. ویسے آپ کو پتا ہے یہ ممائن جان کے لیے ایک سرپرائز ہے. آپ کے لیے بھی ہو سکتا تھا, لیکن آئی تھنک آپ کے لیے شوق ہوگا. آفاق کا پورشن تیار کروا رہی ہوں. لیکن وہاں تو کوئی نہیں رہتا. کوئی نہیں رہتا نا, لیکن اب رہیں گے. امی جی, یہ تیاریاں کس کے لیے چل رہی ہیں اتنی؟ تو وہ لوگ کب آ رہے؟ آج شام آفاق اپنی فیملی کو لے کر آ رہا ہے. وہاں کون رہے گا؟ بھائی جن کا پورشن ہے وہی رہیں گے نا. یہ بات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال تو میں نے آفاق کو حکم دیا ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر آئے. جی بہتر امی جان. لیکن امی جی, روحان کی فیکٹری والے معاملے کے بعد تو وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے نا, تو مان کیسے گئے؟ امی جان نے آفاق بھائی سے کہا ہو کہ کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے, تم گھر واپس آ جاؤ, تم جو کہو گے ہم تمہاری بات کو مان لیں گے. کیا چل رہا ہے آخر امی جان کے دماغ میں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں, تمہیں ریزن پتا ہے کہ وہ کس وجہ سے یہاں سے گئے تھے؟ کورس سی فوڈ پروجیکٹ. ایگزیکٹلی. ابھی تو راضی ہو گئے وہ گھر آنے کے لیے. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیا بولے جا رہی ہو؟ آفاق بھائی اور ان کی فیملی گھر واپس آ رہے ہیں. ہاں, یہ تو اچھی بات ہے. یعنی کہ ہمارا پروجیکٹ گیا کھڈے میں. نہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ امی جان نے آفاق بھائی کو ان کی غلطی کا احساس دلایا ہو اور وہ مان گئے. کیا کہتی ہو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. امی جان نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کہا ہوگا آفاق بھائی کو. تو امی جان نے کیا کیا ہوگا؟ آفاق بھائی کی بات کو مان لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم گھر واپس آ جاؤ, ہم تمہاری ہر بات مانیں گے, مطلب سی فوڈ فیکٹری کو ختم کر دیں گے. مبارک گروپ نے 3 کمپنیز بنائی ہیں اور 3 ہی اس کے مالک ہوں گے. ٹھیک, تو یہ مشترکہ فیملی الجھنوں سے نکل ہی نہیں سکتے ہم. تم کس حیثیت سے یہ بات کہہ رہی ہو؟ اس کمپنی کی وائس چیئرمین کی حیثیت سے. اس گھر کے ایشوز سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. R&H فوڈز کی میں وائس چیئرمین بننے جا رہی ہوں. جیلس تو ہو رہی ہوگی تم. حیا اور ارم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو چکی ہیں. حیا اس گھر کو اور سب کچھ برباد کر دینا چاہتی ہے, جبکہ ارم ہے وہ گھر بھی بچانا چاہتی ہے اور سب رشتوں کو بھی سیف رکھنا چاہتی ہے. اور ارم یہ چاہتی ہے کہ پہلے کی طرح سب ہمیشہ خوش رہیں اور ساتھ اکٹھے مل جل کر رہیں. لیکن ارم یہی چاہتی ہے کہ سب الگ الگ ہوں اور ہر کسی کا اپنا اقتدار اور اپنا اختیار ہو. حیا پہلے دن سے ہی مستور مبارک کے عہدے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس عہدے تک پہنچنا جو ہے حیا کا ہی زندگی کا مقصد ہے. اور حیا چاہتی ہے کہ اس کرسی پر وہ بیٹھے اور جیسے مستور مبارک کی شان و شوکت ہے, سب ان کی بات مانتے ہیں, قدر کرتے ہیں. اور حیا کو یہ بھی خوش فہمی ہے کہ اس گھر میں سب سے زیادہ ذہین اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے. اور حیا کو یہ لگتا ہے کہ اس کرسی پر بیٹھنے والی خاتون جو ہیں وہ بھی ذہین
ذہین ہونی چاہیے اور میں خود ہی ذہین ہوں، لہٰذا اس کرسی پر میرا ہی حق ہے، وہ تو مستور مبارک کو بھی برداشت نہیں کر رہی اور اسی بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائے ہوئے ہے، جس کے پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حیا نے گھر میں اس قدر طوفان مچا رکھا ہے کہ کسی کو بھی خوش وہ دیکھ ہی نہیں سکتی اور نہ ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ آپس میں بھائیوں کو بھی لڑوا دیا ہے، بھابھیوں کے ساتھ اپنی بھی تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے معصوم اور بے قصور بننے کا دکھاوا کرتی ہے۔ اور ویسے گھر والے تو سارے ہی حیا کی حقیقت جان چکے ہیں، اگر نہیں معلوم کسی کو تو وہ مستور مبارک اور روحان ہے، لیکن ارم نے بھی یہ بات ٹھان لی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب گھر والوں کے سامنے حیا کا چہرہ لا کر ہی رہیں گی کہ حیا جو ہے وہ کس قدر مکار اور چالاک لڑکی ہے، اور جتنے بھی برے کام گھر میں ہوئے، جتنے فساد جھگڑے گھر میں ہوئے، اس سب کے پیچھے حیا کا ہی ہاتھ ہے۔ لیکن حیا کو لگتا ہے کہ وہ اپنی شاطر دماغی سے ارم کو مات دے دے گی، لیکن ارم جو ہے خاموش ہو کر چپ رہ کر اندر ہی اندر تیاری کمپلیٹ کر چکی ہے، اور وہ کسی بھی لمحے حیا کو نیچا دکھا سکتی ہے، اور حیا کو سب گھر والوں کے سامنے بے نقاب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور اس جنگ میں اب ارم اکیلی نہیں ہے، اس نے اپنے ساتھ رفت اور سائمہ کو بھی ملا لیا ہے، اور زرار کو بھی حیا کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اور ہارون بھی ارم کا ہی ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب گھر والے ایک طرف ہیں اور حیا جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور حیا یہی چاہتی ہے کہ اب کچھ بھی کر کے، کیونکہ گھر والوں کو تو حیا کا اصل چہرہ معلوم ہو چکا ہے، لیکن حیا بھی یہ جان چکی ہے کہ اب گھر والے میری چکروں میں نہیں آنے والے اور نہ ہی میری بات پر کوئی اعتماد کرے گا۔ بس حیا اب یہی کوشش کرتی ہے کہ مستور مبارک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھے اور ان کو ہی اپنے ساتھ ملا لے، کیونکہ سپر پاور اگر کوئی ہے اس گھر میں تو وہ مستور مبارک ہے، اور ان کے آگے کوئی بھی نہیں بولتا۔ تو اسی وجہ سے حیا جو ہے پل پل کی رپورٹ جا کر مستور مبارک کو دیتی ہے، اور ان کے سامنے اچھی بنی ہوئی ہے، اور ان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر اس گھر کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ تو مستور مبارک کو بھی لگتا ہے کہ حیا ذہین اور چالاک لڑکی ہے، اور وہ اس گھر کو سنبھال سکتی ہے، جتنے بھی بکھیڑے ہوئے، جتنے بھی سائمہ سے کوتاہیاں ہوئی یا رفت سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اب تک حیا نے کوئی ایسی ظاہری غلطی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے مستور مبارک سے اسے ڈانٹ پڑ سکے، بلکہ حیا نے تو وہ پاور پروجیکٹ والا منصوبہ جو ہے حل کر کے مستور مبارک کو اپنی ذہانت کا ثبوت دے چکی ہے۔ تو اسے اب یہ لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اس کو اب اقتدار کی کرسی ملنی چاہیے، کیونکہ اس گھر میں اگر کوئی ذہین ہے تو وہ حیا ہی ہے۔ مگر یہ حیا کی غلط فہمی ہے کہ حیا اتنی آسانی سے اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر فائز ہو جائے گی، کیونکہ ارم یہ بالکل بھی نہیں چاہتی، اور ارم ہی ہے جس نے سب سے پہلے حیا کی مکاریوں اور چلاکیوں کو سمجھ لیا تھا، اور اپنے ساتھ اس نے اپنی امی کو بھی سمجھا دیا تھا کہ حیا اوپر سے جو لگتی ہے، جو دکھتی ہے، اندر سے وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس بار تو سونیا نے بھی حیا کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں کہ جس طرح نظریں بدلی ہیں سونیا نے اپنی حیا کے ساتھ، اس کو بھی، حیا کو بھی اب یقین ہو چلا ہے کہ اب سونیا بھی حیا کے چکر میں آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ڈرنے والی ہے، کیونکہ ارسلان کی سپورٹ بھی ہے سونیا کے ساتھ، اور ان دونوں کو ہارون اور ارم کی سپورٹ ہے، اس وجہ سے وہ دلیر ہو گئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔